السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے افضل عمل سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عاشوراء کے روزے کی اہمیت اور فضیلت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عاشوراء یاد رکھیے گا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کے روزے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امید ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے یہ امید ہے کہ وہ پہلے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کے لیے اس روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ ہم لوگ ڈھول تاشے میں اور خرافات و بدعات میں اور طرح طرح کے رسوم و رواج کے نبھانے میں اور یا علی یا حسین کے نعرے لگانے میں یہ ایام گزار دیتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں لوگ اس تاریخ میں، اور شربت بانٹتے ہیں لوگ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے کھلے عام اور اس سے برا مذاق سنت کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو رودنے اور اس کا مذاق اڑایا جانا، اس کو نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور امتی شربت بانٹ رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، ڈھول تاشے بجا رہا ہے، یا علی یا حسین جیسے شرکیہ نعرے لگا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو کب سمجھ میں آئے گی؟ کب سمجھ میں آئے گا؟ کب نبی کی سنت کی اہمیت کو یہ امت جانے گی؟ اس امت کا ہر فرد کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کے روزے کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ یہ روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک دن ملانے کا بھی حکم دیا ہے کہ یا تو اس سے پہلے ایک دن ملا لیں یا ایک دن بعد ملا لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے اور عاشوراء جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے محرم کی، دونوں دنوں کا روزہ رکھا جائے، 9ویں اور 10ویں، 2 روزے رکھے جائیں محرم کے موقع پر، نہ کہ خرافات، بدعات، رسوم و رواج نبھائے جائیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہر قسم کے خرافات سے، بدعات سے، رسوم و رواج سے اور اس شریعت میں کسی بھی قسم کی زیادتی سے یا کسی بھی قسم کی کمی کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔